رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے جو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، جس میں ظلم و زیادتی، فسق و فجور اور ہر طرح کے گناہوں سے روکا گیا ہے۔ لہٰذا اس ماہ میں احکام الہی کی بجا آوری کا اہتمام، نیز شر و فساد، شرک و کفر، بدعات اور دیگر معصیات ربانی سے اجتناب زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کی حرمت اور عزت کا تقاضا یہی ہے۔ مگر حیف صد حیف مسلمان اس حرمت والے مہینے میں خاص طور سے بہت سی بدعتوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جیسے نام و نہاد مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 27 تاریخ کو ایک روزہ رکھنے سے لاکھوں اور ہزاروں روزوں کا ثواب ملتا ہے اور اگلے اور پچھلے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ روزہ بدعت ہے۔ اس کا کوئی ثبوت شریعت اسلامیہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اس کے رکھنے رکھانے سے ثواب نہیں بلکہ عذاب کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں بلکہ ناراض ہوں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس بدعت سے بچنا چاہیے اور مذکورہ من گڑت روزے رکھ کر اللہ کے دین متین میں زیادتی کر کے گناہ عظیم مول نہیں لینا چاہیے۔ ان روزوں کے ثبوت میں نام و نہاد مسلمان جو احادیث پیش کرتے ہیں وہ قطعاً ثابت نہیں ہیں، ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نیل الاوطار میں رقم تراز ہیں۔ روزہ رجب کے متعلق جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں وہ سب کی سب واہی اور غیر معتبر ہیں، جس سے کوئی بھی عالم خوش نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد صلاۃ الرغائب کیا ہے؟ ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو نام و نہاد مسلمان ایک خاص نماز ثواب سمجھ کر پڑھتے ہیں جو صلاۃ رغائب کے نام سے موسوم ہے، حالانکہ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذہ الصلاۃ بدعۃ عند جمہور العلماء، یہ نماز جمہور علماء کے نزدیک بدعت ہے۔ پھر اس کے بعد اس مہینے کی 22 تاریخ کو نام و نہاد مسلمان حضرت جعفر صادق کے نام کے کنڈے کرتے ہیں جو آیت قرآنی وما اہل لغیر اللہ بہ کی روح سے حرام ہے، یعنی یہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننے کے حکم میں ہے۔ اس رسم کے متعلق ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خود حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ 22 رجب کو کنڈے کرو اور میرے توسل سے تم مراد طلب کرو، اور جو مراد پوری نہ ہو تو قیامت میں تمہارا ہاتھ اور میرا دامن ہوگا۔ نعوذ باللہ، یہ سراسر افطرا اور جھوٹی بات ہے جو حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں تو ماہ رجب کی خاص فضیلت اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ ماہ رجب کی اتنی عمومی فضیلت تو ثابت ہے کہ وہ 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہونے کی وجہ سے باقی مہینوں سے زیادہ قابل احترام اور متبرک ہے، لیکن بطور خاص ماہ رجب کی فضیلت میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، کہتے ہیں خاص طور پر ماہ رجب کے متعلق کوئی صحیح، حسن یا کم درجے کی ضعیف سنت وارد نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں وارد تمام روایات یا تو من گڑت اور جھوٹی ہیں یا شدید ضعیف ہیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بطور خاص رجب کے روزے رکھنے کے متعلق تمام احادیث ضعیف بلکہ موضوع ہیں، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اہل علم ان میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رجب کے روزے اور اس کی کچھ راتوں میں قیام کے متعلق جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ تمام جھوٹ ہیں اور بہتان ہیں۔ اب ان تمام روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص قیام نہیں ہے، کوئی خاص روزے نہیں ہیں، جو کہ احادیث اس کے بارے میں من گڑت ہیں، جو خود سے گڑی گئی ہیں، ان کا اسلام میں کوئی بھی جواز نہیں ہے، ان کا کوئی بھی کنسپٹ موجود نہیں ہے۔ رجب کی فضیلت کے عدم ثبوت کے ضمن میں بعض اہل علم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے، اور چونکہ رجب بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے اس لیے اس کے روزے اس عمومی حدیث کی وجہ سے مستحب ہوئے۔ تو واضح یہ رہنا چاہیے کہ یہ روایت بھی صحیح روایت نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔